بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر لاز اینڈ قرآن میں مجھے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ کائنات میں جو سب سے بڑی عنایت کی انسانوں پہ رب العالمین نے، وہ رحمت للعالمین کے قلب پہ اتارا جانے والا الہام ہے، قرآن حکیم۔ اور رمضان پہ جو سب سے بڑی عنایت کی رب العالمین نے کہ اس زمین پہ بسنے والے انسان کے لیے رمضان میں قرآن کو اتارا گیا۔ قرآن بنیادی طور پہ ایک کوڈ آف لائف ہے، جس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، آغاز، تربیت، عروج، کمال، زوال اور واپسی، سارے پیمانے اور سارے سلیقے درج ہیں۔ دنیا کے اندر جو قوانین لاگو ہیں ان کی عمر تقریباً 300 سے 400 سال تک کے درمیان کی ہے، یعنی اس سے 1100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین قرآن حکیم کی شکل میں زمین پہ اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانیں قربان نازل فرمائے، ان میں کہاں کہاں کانٹمپریری لاز، آج کی ضرورتیں، آنے والے زمانوں کی ضرورتیں، اور کہاں کہاں ان میں موجودہ دور کے لیے رہنمائی کے لیے مدون قوانین موجود ہیں۔ یہ ہم کوشش کرتے رہے پہلے بھی سال ہا سال، اور رمضان میں کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ سے ہر روز اس موضوع پہ ایک گفتگو ہو۔ آج کی گفتگو کا تعلق ایک ایسے پہلو کی جانب ہے جو آج کی وبا، آزمائش اور ابتلا، اس میں مبتلا دنیا کے لیے روشنی کی ایک قندیل اور ہدایت کا ایک دیا روشن کر کے راستہ اور وے فارورڈ دکھاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں رواج ہے، اور مسلمان دنیا میں بھی، کہ رمضان شریف میں اور روایت ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ پہلا موضوع رمضان کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے زکوٰۃ۔ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں، ریاستیں، بڑے بڑے حکمران، معیشت دان، لیزز فیئر کیپٹلزم، سینٹرلی پلانڈ اکانومیز، سوشلزم، مکسڈ اکانومیز، ان میں سب سے بڑا موضوع بحث دولت کی منصفانہ تقسیم اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حوالے سے اس تقسیم کے اثرات ہمیشہ سے رہا ہے۔ جو اسلام کا تصور ہے اس تقسیم کے، یعنی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس کے حوالے سے
اس کے دو پہلو ہیں. ان میں سے پہلا پہلو کہ ریاستیں، ممالک، نظام، نیشن سٹیٹس کس طرح سے وہ قوانین، ضابطے، رولز، طریقے اور ادارے بنائیں جن کے ذریعے سے ایکسپلائٹیشن کو کم کر کے لوگوں کے درمیان دولت کی منصفانہ تقسیم کو پالیسی آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے ممکن بنایا جا سکے. پہلا. دوسرا یہ کہ لوگوں کے درمیان والنٹریلی کس طرح سے دولت کی تقسیم کو ممکن بنایا جا سکے. اس کے لیے جو اسلامی نظام معیشت ہے اس کا سب سے بڑا ٹول، طریقہ اور سب سے بڑا نظریہ ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے کئی پہلو ہیں، اس نظام کے کئی پہلو ہیں اور اس کے مقاصد ہیں. بہت سے سوالات ہیں جو اس میں سے پیدا ہوتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ کم از کم 2 گفتگویں اس پہ ہمیں کرنا پڑیں گی. آج اور کل میں رمضان، زکوٰۃ، قرآن، دولت کی منصفانہ تقسیم اور وہ جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں ان کو میں ایڈریس کروں آسان، عام فہم، سادہ طریقے سے. سب سے پہلا اس سوال یہ اٹھتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. میں پہلی وضاحت یہ کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلا مستحق مسکین، نیڈی یا حاجت مند. اس کے لیے کوئی نہ تو تقسیم ہے علاقے کی، نہ تقسیم ہے کسی نظریے کی، اور نہ ہی تقسیم ہے انسانوں کے درمیان. اس لیے کہ جو رحمت للعالمین کے ذریعے سے رب العالمین نے قوانین بھیجے ہیں وہ پورے عالم انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیریٹی کا فلاحی پروگرام ہو اور اس میں سے کچھ اللہ کے بندے نکال کے باہر رکھ دیے جائیں. وہ پکارتا ہی سب کو ہے، بلاتا ہی سب کو ہے، خطاب سب کو کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے دی مین کائنڈ. حاجت مند، نیڈی، مسکین کیٹیگری نمبر 1 جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جو بھی آپ کو قریب ترین ملے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. دوسرا کون ہے؟ دوسری کیٹیگری ہے دا پور، غریب، ہیو ناٹ. اس پہ کسی جو بادشاہ کی تقسیم ہے اس پہ پنجابی زبان میں صوفی شاعر نے کہا، ہکنا نو تو اینا دیویں بس بس کرن زبانوں. تے ہکنا نو تو کچھ نہ دیویں ایویں جان جہانوں. یہ فرض اولین ہے اس کا جو صاحب ایمان ہے اور صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، کہ وہ ان کو زکوٰۃ دے جو غریب ہیں اور زندگی کی اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے. تیسری کیٹیگری جن کو زکوٰۃ دی جائے وہ ہے مقروض، قرض تلے دبے ہوئے اور قرض کے جبر میں مارے ہوئے لوگ.
اس لیے کہ قرض اور قرض کے اوپر انٹرسٹ اور ذمہ داری کے ذریعے سے سٹریس میں دونوں اکٹھے کر کے بیان کر رہا ہوں، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ ایک بیل آؤٹ پیکج ہوگا مقروض کے لیے۔ اور قرض کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ اس لیے اس کیٹیگری کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور کیٹیگری ایسی ہے جسے اکثر سوسائٹی میں نظر انداز کیا جاتا ہے، استفہامیہ، استجابیہ یعنی حیران کن، اور ان کو ایک عجیب آنکھ سے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، دل نہیں چاہتا، دیکھا جاتا ہے، وہ ہیں قیدی۔ اور قیدی کے بارے میں یاد رکھیے، اس کو نہ صرف زکوٰۃ کے لیے پریفرڈ لوگوں میں شامل کیا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے نرمی، مہربانی اور احسان کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس لیے قیدیوں کو جو آپ کے علاقے کی جیلوں میں ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور فلاحی اسلامی نظریے کا بینیفیشری ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں وے فیرر، اردو میں کہتے ہیں مسافرت پہ نکلا ہوا مہاجر، مسافر۔ اور اس کے بارے میں قرآن حکیم میں قیدی اور وے فیرر دونوں پہ مہربانی اور احسان کا اللہ رب العزت کے نظام میں گنجائش اور قانون موجود ہے۔ یہ میں نے بڑی کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھی، اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں، ان کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مطلب، میننگ، ٹرانسلیشن کیا ہے، جس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ عربی زبانوں کی بادشاہ ہے، معنی کی بادشاہ ہے، اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں۔ دو معنی معروف ہیں زکوٰۃ کے۔ نمبر 1، ہم کہتے ہیں نا مال مزکی کرنا، یہ پاکیزگی اور صفائی اور پاکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ کا لفظ۔ اور دوسرا، ایسکلیشن، ڈیولپمنٹ اور بڑھوتی، اضافے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے دو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اور معنی بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ مال تب پاکیزہ ہوگا جب زکوٰۃ دی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے جو اللہ کے حکم پہ کوئی پیسہ قربان کرے گا یہ غیرت خداوندی کے خلاف ہے کہ اس کے مال میں اضافہ نہ ہو سکے، جو اس کی راہ میں دے اس کے مال میں ترقی نہ ہو، تقدم نہ ہو اور بڑھوتی نہ ہو۔ پہلی کیٹیگری میں جو لوگ آتے تھے، میں نے ان کی وضاحت آغاز میں کر دی ہے۔ اب میں دوسری کیٹیگری ایک سوال کی شکل میں سامنے آتی ہے جس کو میں ایڈریس کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، کیا یہ کسی کے اوپر کوئی احسان ایسا جس کو نمائش کی جائے
کسی کو بلایا جائے طلب کر کے اس کی عزت، خودی، نفس اور آبرو کو مجروح کر کے اس کو لفافہ پکڑایا جائے اور چیک پکڑایا جائے اور پھر اس کی تصویر بنائی جائے، اس کی ویڈیو چلائی جائے، اس کی تشہیر کروائی جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ مخصوص مال، ایک خاص مال جو نصاب میں آتا، اس پہ مخصوص طریقے سے، یعنی خود چل کے جائیے، خود دیجئے، بچہ بھیج دیں، خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ پہلا سوال تھا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے زکوٰۃ کسی کو دی جائے۔ پھر اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کتنے سونے پہ زکوٰۃ دی جائے، گولڈ پہ۔ 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے اس کی مالیت پہ بنتی ہے۔ دوسرا، چاندی کتنی ہو جس پہ زکوٰۃ دی جائے۔ 52 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ پھر ایک بنیادی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کتنا روپیہ، یعنی ہاٹ کیش یا ڈپازٹ ہو یا گھر میں رکھا ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس کی مالیت اگر روپے کی، اب تو گوگل بھی آپ کو بتا دے گا، 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مال تجارت کے بارے میں جو لوگ تاجر ہیں، ٹریڈرز ہیں، جو لوگ بزنس مین ہیں، اس کی مالیت کتنی ہو تو تب اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اخراجات ان کے علیحدہ، جو آیا نکل گیا وہ علیحدہ، لیکن جو سال تک آیا اور رہا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور وہ بھی 52 تولے چاندی کے برابر اس کا نصاب بنے گا۔ 2 سوال دیہات میں رہنے والے جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے ورکرز ہیں، کاشتکار ہیں یا زمیندار ہیں، ان کے لیے عرض کر کے میں آج کی بات مکمل کروں گا۔ اور وہ یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ جو چرنے والے مویشی ہوتے ہیں، کیا ان پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو زمین ہے جس پہ ہم عشر دیتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دونوں جگہ جی ہاں۔ حساب لگانے کے لیے فارمولہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں اور ریسرچ کے ذریعے سے بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ جو کچھ بھی کسی کو دیں گے وہ دیے ہوئے مال میں سے دیں گے، وہ ہم ساتھ نہیں لائے تھے۔ جس نے دیا ہے اس نے دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ اور پہلے روزے کے دن یہ کہنا بہت ضروری ہے، سب کو قابل احترام سمجھیے، غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر روزہ دار، روزہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا راز ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب کو گنجائش دیجیے کہ اس کی برکات اور اس کی سہولتوں میں یکساں فائدہ اٹھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔